ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے دوران قید جیل سے لکھے گئے اپنے آخری خط میں سانحہ مشرقی پاکستان میں جنرل یحییٰ خان اور اس کی فوجی جنتا کے منفی کردار کا کھل کر پوسٹ مارٹم کیا اور یہ تاریخی الفاظ لکھے کہ ملک کا طاقتور طبقہ کسی بھی صورت اقتدار سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، جس کے نتیجے میں عظیم قومی سانحات جنم لیتے ہیں۔ فوجی جنتا کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پھانسی کا پھندا چوم کر تاریخ میں امر ہو جانے والے ذوالفقار علی بھٹو نے جیل کی کال کوٹری سے سید ہاشم رضا کے نام اپنے آخری خط میں تقسیم برصغیر کے وقت انگریز سامراج کی اثر و رسوخ بچانے کی کوششوں اور قیام پاکستان کے بعد طاقتور فوجی اشرافیہ کی جانب سے اس چلن کی پیروی کرتے ہوئے اقتدار پر گرفت کی خواہش اور اس کے نتیجے میں مچنے والی تباہی پر اپنا تجزیہ اور مشاہدات مدلل انداز میں پیش کیے۔ خط کی تحریر سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذہنی توانائیاں موت کی کوٹری میں بھی کس قدر توانا تھی اور وہ ان حالات میں بھی پاکستان کی تاریخ کے مختلف گوشوں پر کتنی دسترس رکھتے ہوئے انہیں موضوع بحث بنا رہے تھے۔ یاد رہے کہ مارچ سن 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو نواب محمد احمد خان قصوری کے جھوٹے قتل کے مقدمے میں گرفتار ہو کر راولپنڈی جیل میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہے تھے۔ ایسے میں 20 مارچ سن 1979 کو انہوں نے سید ہاشم رضا کو ایک خط تحریر کیا۔ ان دنوں ڈاؤن کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سید ہاشم رضا کی خط و کتابت کا ایک سلسلہ چھپ رہا تھا۔ یہ سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کے مطالعے سے بھی گزر رہا تھا۔ وہ سید ہاشم رضا کے پرانے واقف کار بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس خط و کتابت کے تعلق سے سید ہاشم رضا کو انگریزی زبان میں خط تحریر کیا۔ یہ بھٹو کا غالباً آخری خط ہے جو انہوں نے لکھ کر اپنی اہلیہ نصرت بھٹو کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے کراچی میں مقیم سید ہاشم رضا تک پہنچا سکے۔ بدقسمتی سے وہ سوٹ کیس جس میں خط رکھا گیا تھا کراچی ایئرپورٹ پر سامان سے چوری ہو گیا اور یہ خط سید ہاشم رضا تک بر وقت نہ پہنچ سکا۔ تاہم بہت برسوں بعد بھٹو کے خط کی کاربن کاپی بے نظیر بھٹو کو ملی تو انہوں نے اسے ہاشم رضا کو بھجوا دیا، جنہوں نے اس انگریزی خط کا متن اپنی خود نوشت ہماری منزل میں شامل کیا جو سن 1991 میں شائع ہوئی۔ سید ہاشم رضا کو میرے عزیز پکارتے ہوئے بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ یادوں کے شکستہ آئینے میں ایک ایسے دور کے بارے میں آپ کی بھرپور دلچسپی نے میرے دل میں آپ کا احترام بڑھا دیا ہے جو ایک اور ہی دنیا کا زمانہ لگتا ہے۔ موت کی مختصر سی کوٹری کی تنہائی میں میں نے ان معاملات اور دیگر بہت سے معاملات کے بارے میں بار بار گہرائی سے سوچا ہے۔ تحریک پاکستان میں لفظوں کی انقلابی معنویت کو پیش نظر رکھا جائے تو میں ڈائریکٹ ایکشن کے ایام سے ہی ایک کارکن کے طور پر جدوجہد آزادی میں شامل رہا ہوں، مگر میں غیر منقسم ہندوستان کے آخری وائس رائے کے کردار کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قید کے دوران تقسیم ہند کے زمانے کے بارے میں نے خاصا پڑھا ہے اور بار پڑھا ہے۔ پاکستان کی سیاست کے بارے میں اپنے تجربے اور 30 سال تک چیزوں کو دیکھنے، جانچنے اور سمجھنے کی استطاعت نے مجھے سیاست کا وسیع تر تناظر میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب کوئی شخص مجھ جیسے موجودہ حالات سے گزر رہا ہو تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی فیاضی اور رحم دلی پیدا ہو جاتی ہے، مگر آپ یقین کیجئے کہ میں جذباتیت اور ماضی پرستی کے میٹھے دکھ کا شکار نہیں ہو رہا ہوں۔ تاریخ کے لیے میرا احترام ہمیشہ افضل اور برتر رہے گا۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے پیشروں کی روایات کی پیروی کی اور ان کی حکومت کے سیاست کے انداز بھی ویسے ہی تھے جیسی مثالیں ان سے پہلے گزر جانے والے حکمرانوں نے چھوڑی تھی۔ اس معاملے میں انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں اور بشمول ایڈن کوئی بھی ہوتا وہ یکساں طور پر متنازع بھی ضرور ہوتا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن منقسم ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل کہلائے جا سکتے ہیں، مگر وہ غیر منقسم ہندوستان کے آخری وائس رائے تھے۔ وہ نہ مسلمان تھے اور نہ ہندو۔ انہیں تاج برطانیہ نے ایک ذمہ داری سونپی تھی اور یہ ذمہ داری ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی انجام دی جاتی رہی۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ تقسیم اور آزادی کے بعد ہم نے کم از کم 2 مرتبہ اپنے ملک پاکستان میں یہ دیکھا کہ ایک مسلط شدہ طاقت یا اجنبی طاقت نے انتقال اقتدار کے وقت اقتدار کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بہت لیت و لال سے کام لیا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو مزید طویل عرصے کے لیے متحد رکھے جانے کے مواقع موجود تھے۔ اگر جنرل یحییٰ خان کی فوجی ڈکٹیٹرشپ نے سن 1970-71 میں مجیب الرحمان اور مجھے اقتدار کی منتقلی کے سلسلے میں سیاسی داؤ پیچ نہ کھیلے ہوتے، یحییٰ خان نے اپنے لیے اور فوج کو اقتدار میں پوزیشن دلوانے کی خاطر اقتدار کی منتقلی میں فریب دی ہے۔ میرا یہ بیان تعصب پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس نظریے کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل پاکستان میں ایک بار پھر یہی شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہ آج زیادہ سنگدلانہ اور ظالمانہ طریقے سے جاری ہے۔ چنانچہ میں اتنا زیادہ مضطرب اور پریشان ہوں کہ ہمارے اس نازک اتحاد کا انجام کیا ہوگا۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ خامیاں تھیں۔ ہم غلط فہمی کا شکار ہو کر 14 اگست سن 1947 تک ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان اور مسلمانوں کا عظیم دوست سمجھتے رہے،
اقتدار کی آئینی منتقلی میں برطانیہ کے پاس ایک سہارا تھا اور ماؤنٹ بیٹن اس سہارے کو حاصل کرنے کے لیے سیاست کر رہا تھا۔ یہ سہارا برطانوی دولت مشترکہ میں پاک و ہند کی شمولیت تھی۔ ان کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ دولت مشترکہ برطانوی سلطنت کا بہترین نعم البدل ثابت ہوگی۔ پاکستان کی مدد نہ حاصل ہونے کی صورت میں وہ بھارت سے زیادہ فوائد حاصل کرنے میں جٹا رہا، جو کہیں زیادہ وسیع مملکت تھی۔ بھارت سے پاکستان کے نسبت کچھ لوگوں کی بنیاد پر معاہدہ کرنے کی زیادہ گنجائش تھی۔ اس معاملے میں ماؤنٹ بیٹن کے ذاتی کردار کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے تناظر میں دولت مشترکہ کی اقوام کا سہارا لے کر برطانوی عمال نے خیال کیا کہ برطانیہ کی حیثیت امریکہ کے لیے ایسی ہی ہوگی جیسی کہ روم کے لیے یونان کی اہمیت تھی، لیکن جلد ہی انگریزوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کا سابقہ جدید رومنوں سے نہیں بلکہ اچھے پرانے اطالویوں سے ہے۔ چنانچہ جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی امریکی تیل کے مفادات بے دردی اور دغابازی کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں برطانوی مفادات پر اثر انداز ہونے لگے، جس سے تاج برطانیہ کی قوت کو شدید دھچکا لگا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آکسفورڈ میں زمانہ طالب علمی کے دوران برصغیر کی سرحدی تقسیم کے ذمہ دار لارڈ ریڈکلف سے گفت و شنید کے تناظر میں لکھا کہ موصوف کا اصرار تھا کہ سن 1947 میں کشمیر بدنیتی سے انڈیا کو منتقل نہیں کیا گیا، تاہم میں نے ریڈکلف سے کہا تھا کہ ان تمام ناموافق حالات کو درست کرنے کے لیے ایک عظیم عوامی انقلاب آئے گا۔ بھٹو مزید لکھتے ہیں کہ ماضی کی ناکامیوں پر مباحثہ کرنے کی بجائے اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مستقبل پر غور و فکر کریں۔ برطانوی سرزمین میں ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تھے، تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے واپس جا کر ہماری مدد کی؟ ماؤنٹ بیٹن صرف ایک اعلیٰ کار تھا، ہم اس کے اوزار ہیں۔ ہم آزادی کی نسل کے بعد بھی ہٹیلے پن سے اس کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ خط کے آخر میں ذوالفقار علی بھٹو لکھتے ہیں کہ یاد رکھیں، ہم نے پاکستان کی جدوجہد اس لیے کی تاکہ برابری حاصل کریں۔ برابری سے کم نہیں، آزادی سے کم نہیں، عزت و وقار سے کم نہیں، بھائی چارہ مگر تعصب نہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔